اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پنجابی میں جو تصوف جو ہے، پنجابی کو بڑا کمال بخشا ہے صوفیاء کرام نے۔ اوئے ہوئے بابا بلے شاہ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بلے شاہ کا کلام آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجابی زبان میں کتنا خزانہ ہے۔ بابا بلے شاہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، پھر سلطان حق باہو، انہوں نے پنجابی میں، اور پھر آپ وہاں چلے جائیں آزاد کشمیر تو سیف الملوک، وہ قرآن مجید کا پنجابی ترجمہ ہے۔ سیف الملوک سنا ہے نا آپ لوگوں نے نام؟ کیا بات ہے یار، میں کہتا ہوں بندہ اگر صرف سیف الملوک ہی پڑھ لے تو ہدایت پر آ جائے۔ اتنا اعلیٰ کلام ہے، اتنا اعلیٰ کلام ہے، اور یہ کسی کی ضرورت نہ پڑے آپ کو، یہ جو پھر رہے ہیں شیخ الاسلام اور یہ اور وہ، آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی قرآنک انسائکلوپیڈیا بنایا ہے، ایسی تفسیر لکھی ہے۔ وہ بھائی ایسا تفسیر لکھ کے دکھاؤ جو میاں محمد بخش نے اپنی شاعری میں لکھی ہے۔ میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچے اندیس، یہ سننے کے بعد مرید کو جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ یار مرید کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ کون سکھا رہا ہے ہم کو؟ ہم لوگوں نے تو مرشد کے بہت سے آداب، یہ جو تصوف میں صوفیاء کرام نے جو کلام لکھا ہے، اس سے ہم کو جو ہے بہت سارے آداب آئے کہ میں نیواں میرا مرشد اونچا، اساں اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو جنا، نیویاں نال نبھائی، صدقے جاواں انہاں۔ ہجر تیرا جے پانی منگے، میں خون نہ دے گیڑا، ہجر تیرا جے پانی منگے، خون نہ دے گیڑا، دل کردا تینوں کول بٹھا کے، دل کردا تینوں کول بٹھا، درد پرانے چھیڑا، میں نیواں۔ اور یہ دیکھیے آپ کتنی خوبصورت بات کہی ہے، ندیم بھائی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اصلاں نال جے نیکی کریے، اصلاں نال جے نیکی کریے، نسلاں تک نہیں بھل دے، جو اصل نسل ہے، نسلاً جو اچھی نسل کے جو انسان ہوتے ہیں نا، اگر ان کے ساتھ اگر آپ بھلائی کا کام کریں نا، کئی نسلوں تک آپ کی اس مدد کو بھولیں گے نہیں۔ اپنی اولاد کو بھی کہیں گے جی جے ڈی نے میری مدد کی تھی، اس کا یعنی اس کو عزت دینا، اس نے ہماری مدد کی تھی۔ پھر وہ بندہ اپنی اولاد کو بتا کے جائے گا کہ جی میرے دادا کی مدد کی تھی جے ڈی نے، اس کا جو ہے عزت رکھنا۔ پھر وہ اپنی اولاد کو بتا کے جائے گا، نسلاں تک نہیں بھول دے۔ اصلاں نال جے نیکی کریے، نسلاں تک نہیں بھل دے، بد اصلاں نال جے نیکی کریے، پٹھیاں چالاں چل دے۔ آنکھوں سے دیکھتے ہیں روزانہ، بد اصلاں نال جے نیکی کریے، پٹھیاں چالاں چل دے، کہ یہ شکریہ نہ بولنا پڑ جائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب آئیے دیکھیے، اب مرشد کے لیے کہا جا رہا، مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا،
پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لاؤنا مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے مالک دا کم لاوے یا اب دیکھیے یہ دیکھیے جنہا اندر عشق سمایا ہے 19 سال پہلے سرکار غائب ہو گئے 19 سال پہلے سرکار غائب ہو گئے ٹھیک ہے نا اب دعویٰ سب کرتے تھے ہم بھی عاشق ہیں سرکار کے ہم بھی عاشق ہیں اب پتہ کیسے چلے گا کہ کون عاشق ہے یہ شعر بتا رہا ہے جنہا اندر عشق سمایا انہاں نہیں پھر جانا انہاں نہیں پھر جانا اوڑے سونے ملن ہزاراں حالانکہ ان جیسا کوئی ہے نہیں لیکن ہم کہہ دیتے ہیں توڑے سونے ملن ہزاراں اسن یار وٹانا میں نیواں میرا اور یہ دیکھیے یہ روحانیت کے بارے میں ہر مشکل دی کنجی یارو ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مردان دے آئی ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مردان دے مرد نظر کرے جس ویلے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی مرد نظر کرے جس ویلے اور مرید کو کیا سوچنا چاہیے اپنے بارے میں مرید کو اپنے بارے میں کیا سوچنا چاہیے میاں محمد بخش نے فرمایا پہلے دعا کرتے ہیں کہ سرکار گوھر شاہی ان کو خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمائے اس کو کہتے ہیں معرفانہ کلام یہ ہے اصل صوفی کا کلام خس خس جنہ قدر نہ میرا گھاس جل جل کے جب اپنا رنگ بھول جائے جل جل کے سنہری ہو جائے اور اس کے بعد کوئی جانور اس گھاس کو کھانا گوارا نہ کرے یعنی بالکل بیکار ہو جائے اس کو کہتے ہیں خس اب یہ بیکار ہو گئی ہے جب تک یہ گھاس ہری تھی تو جانور اس کو کھا کے اپنا پیٹ بھر رہے تھے اب یہ اتنی جھلس گئی ہے گرمی میں سورج کی شعاؤں نے اس کی ہریالی اس سے چھین لی ہے بیکار ہو گئی ہے اب یہ گھاس بالکل ناکارہ اور بیکار اب تو اس کو جانور بھی نہیں کھائیں گے میاں صاحب نے فرمایا کہ مرید کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں خس ہوں بیکار ہوں ناکارہ ہوں خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیاں خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں میں گلیاں دا
میں گلیاں داروڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں میں نیواں میرا. اور یہ دیکھیے اب مرید کو مرشد سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے. مرشد دے دروازے اُتے مرشد دے دروازے اُتے محکم لائے جونکاں. وہ جو جونک ہوتی ہے نا، جو چپک جاتی ہے، ہٹتی نہیں ہے، اس طرح تو مرشد کی چوکھٹ سے چمٹ جا اور مرشد تیرے اوپر چپل پہن کے گزرتا جائے، اپنی آنکھوں کو اس کے نالین کا سرما بنا لے. مرشد دے دروازے اُتے محکم لائے جونکاں نویں نویں نا یار بنائے نویں نویں نا یار بنائے وانگ کمینے لوکاں نویں نویں نا یار. اور یہ دیکھیے اب آپ یہ اب مرشد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بھئی مرشد کے ماننے والوں میں سارے مرید تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ میری طرح نکمے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے مرید ہوتے ہیں نا. لیکن مرشد سب کے لیے برابر ہوتا ہے. مرید برا ہو یا اچھا ہو، مرشد دونوں کو اپنے سینے سے چمکا کر رکھتا ہے. تو میاں صاحب نے فرمایا مالی باغ دی راکھی کردا مالی باغ دی راکھی کردا پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندا پیر مریداں دے سر تے رہندا مندے ہون یا چنگے پیر مریداں دے اور مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ٹیندا ڈھا دے ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا ایک بندے دا دل نہ. ایک حدیث شریف میں آیا، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم محشر میں کیا ہماری خلاصی اعمال کی بنیاد پر ہوگی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یوم محشر میں اعمال کی بنیاد پر خلاصی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے، اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے. میاں صاحب نے بھی یہی کہا عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے عدل کرے تے اچیاں شاناں والے اور فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے فضل کرے تے بخشے جاون میرے ورگے منہ کالے میں نیواں میرا. اب دیکھو اب آ گئی ہے بات شرح صدر کی.
کون ہے مولوی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا کہتا ہے، بریلوی کہتا ہے، اپنے آپ کو ولیوں کا ماننے والا کہتا ہے، اور شرع صدر کی تعلیم کو بھی جھٹلاتا ہے؟ میاں صاحب نے کہا ہے، بال چراغ عشق دا میرا، بال چراغ عشق دا میرا، روشن کر دے سینہ، ہے بال چراغ عشق دا میرا، روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی، دل دے دیوے دی روشنائی، جاوے وچ زمینہ، دل دے دیوے دی روشنائی۔ اور اب آ جائیے مرشد کی محبت کی بات۔ ہمارے ندیم بھائی نے قصیدہ سرکار کی بارگاہ میں کہا کہ ہم اپنے کفن کے چاروں طرف، ہم اپنے کفن کے چاروں طرف گوہر گوہر لکھوائیں گے، ہم اپنے کفن کے، ہم اپنے کفن کے چاروں طرف گوہر گوہر لکھوائیں۔ اور یہی بات میاں صاحب نے کہی۔ اب بتاؤ، ندیم تو میاں صاحب کا رشتہ دار ہوا، انوار بلا وجہ کہتا ہے میرا بھائی ہے۔ تو میاں صاحب نے کیا کہا؟ میاں صاحب نے فرمایا کہ قبر میری تے ایک واری، کیا کہا؟ قبر میری تے ایک واری، گوہر پا جاوے جے پھیرا، ہڈیاں قبروں باہر نکل کے، ہڈیاں قبروں باہر نکل کے، مجرا کر سن تیرا، ہڈیاں قبروں، کیا بات ہے یار، ہڈیاں قبروں مجرا کر سن تیرا، ہڈیاں قبروں، ہڈیاں قبروں باہر نکل کے، مجرا کر سن تیرا، میں نیواں میرا مرشد اونچا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور اچھا والا تفسیر ہو، اچھا والا ترجمہ ہو، تو پھر آپ سیف الملوک پڑھ لیں۔ یہ قرآن کا پنجابی تفسیر اور ترجمہ ہے۔ میں بالکل پوری دیانتداری سے اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سیف الملوک جو میاں محمد بخش صاحب کا کلام ہے، یہ یوں سمجھ لو کہ جیسے قرآن مجید کی تفسیر ہے ورڈ ٹو ورڈ۔